لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية، وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وجود ذی الجود نازنین امام زمان
عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین عظام، شیعیان حیدر صفدر اور آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ اللہم صلی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ مومن وہ ہیں جو ایمان لے کے آئیں اللہ و رسول اور اس کے ولی پر، ثم لم یرتابو، ایمان لانے کے بعد شک کا شکار نہ ہوں۔ اسی سے ملتی جلتی قرآن مجید میں ایک اور آیت کہ جس میں اللہ مؤمنین کو بتانا چاہتا ہے کہ صرف اللہ اللہ، رسول رسول، علی علی کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد اس آیت میں اللہ فرماتا ہے ثم لم یرتابو، دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ صرف اللہ اللہ کرنا کافی نہیں ہے، اللہ اللہ کرنے کے بعد ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت کا مظاہرہ کرو۔ استقامت کا، حالانکہ لفظ استقامت خود اردو ہے، لیکن اردو کے بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے۔ استقامت کا معنی ہے کسی چیز پہ ڈٹے رہنا، جمے رہنا۔ اللہ فرماتا ہے صرف اللہ اللہ کرنا کافی نہیں ہے، اللہ پہ ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد اس پر جمے رہنا ضروری ہے، اڑے رہنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے اپنی زبان سے لبیک یا حسین کہا تو صرف کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ قبر تک اسی جملے پہ باقی رہنا ضروری ہے، قبر تک اسی جملے پہ باقی رہنا ضروری ہے۔ جناب قمبر کو کسی نے بلایا، اب ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ممبر سے جن کے نام لینا تھوڑا سا معیوب سمجھا جاتا ہے، اس لائق نہیں کہ ممبر سے ان کے نام لیے جائیں۔ قمبر کو بلایا کہ قمبر، علی کے ساتھ بڑا رہتے ہو، علی کو چھوڑ دو، میں استقامت سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، علی کو چھوڑ دو۔ اچھا علی کو چھوڑ دوں؟ ویسے علی کو چھوڑنے کی قیمت کیا ہے؟ علی کو چھوڑنے کی قیمت کیا ہے؟ کیا قیمت لگائے گا؟ ہمیں خود نہیں پتا، ہمارے پاس جو عشق آل محمد ہے یہ کتنا قیمتی ہے۔ ایک صاحب مولا کی خدمت میں گئے اور جانے کے بعد فرمایا کہ مولا میرے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، مشکلات سے دوچار ہوں، کچھ کھانے کو نہیں ہے، کچھ پینے کو نہیں ہے، قرض بہت زیادہ ہو گیا ہے، مولا کچھ کیجئے۔ مولا نے فرمایا اچھا تمہیں اتنی دنیا کی ضرورت ہے، تم اپنے آپ کو غریب سمجھ رہے ہو کہ جی مولا بہت غریب ہوں، کچھ نہیں ہے میرے پاس، کہ تم غریب ہو؟ کہ جی مولا، کہ اچھا اگر تم غریب ہو تو میں تمہیں دنیا کا خزانہ تمہاری جھولی میں رکھ رہا ہوں، تمہارے پاس جو ایک چیز ہے وہ مجھے دے دو۔ چاہنے والوں کا مجمع ہے، تم اپنے آپ کو غریب کہہ رہے ہو، میں یہ ساری دولت تمہاری جھولی میں ڈال رہا ہوں، تمہارے پاس ایک چیز جو ہے وہ مجھے دے دو۔ کہنے لگے مولا میں تو غریب فقیر مسکین، میرے پاس ایسا کیا ہے؟ مولا نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے پاس جو ہماری محبت ہے وہ مجھے دے دو، میں ساری دولت تمہیں دے رہا ہوں۔ وہ فوراً اچانک سے چونک گیا کہ مولا وہ چیز جو میرے پاس ہے اس کا اس دولت سے کیسا مقابلہ؟ وہ دولت جو میرے پاس ہے اس کا اس سے کیا مقابلہ؟
مطلب ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہم سے بڑا کوئی امیر نہیں ہے جس کے دل میں حسین کے نام کی دھڑکنیں ہوں. اس سے امیر کوئی ہے؟ اس سے امیر کوئی ہے؟ جس کا دل حسین کے لیے تڑپ رہا ہو، بے چین ہو رہا ہو، اس سے امیر کوئی ہے؟ قمبر کو بلایا کہ قمبر علی کو چھوڑ دو. میں نے کہا نا ثم استقاموا، استقامت کا مظاہرہ کرے. قمبر علی کو چھوڑ دو. علی کو چھوڑنے کی قیمت کیا ہے؟ یہ سارا مال و دولت تمہارا، یہ ہیرا و جواہرات تمہارے، یہ نمید و نم فلاں زمینیں تمہارے حوالے، یہ مأموریت تمہارے حوالے. کس لیے؟ علی کو چھوڑ دو. قمبر کا جملہ ہے، اپنے سینوں پہ لکھ لیں کہ سن، تو مجھے مار ڈال، کاٹ دے، جلا دے، پھر مجھے زندہ کر، پھر مار دے، پھر کاٹ دے، پھر جلا دے. 70 مرتبہ یا 70,000 مرتبہ قمبر کے ساتھ یہ عمل انجام دے اور پھر قمبر کو کھڑا کر اور قمبر سے پوچھ، قمبر تو علی کی طرف ہے یا اس کی طرف؟ تو قمبر کے ذہن اور دماغ اور مزاج اور الفاظ صرف یہ ہوں گے کہ جب تک جیوں گا علی کے دامن سے متمسک رہوں گا، جب تک زندہ رہوں گا علی کے دامن سے متمسک رہوں گا. علی مع الحق والحق مع علی، جدھر علی ادھر حق. جناب ابو ذر کا غلام بی بی ام سلمہ کے پاس پہنچا کہ جنگ جمل والے دن میں تھوڑا سا مشکوک ہو گیا. جمل والے دن میں مشکوک ہو گیا، بصرہ میں تھا، اب میں کنفیوز تھا، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، ادھر امیر المؤمنین جاؤں تو کدھر جاؤں. یہ ام سلمہ سے جناب ابو ذر کا غلام خود قصہ بیان کر رہا ہے. کہہ رہا سوچتا رہا، جیسے ہی ظہر کا وقت قریب آیا میں نے آنکھوں کو بند کیا اور قدم علی کی طرف بڑھا دیے. ام سلمہ مسکرائی اور مسکرانے کے بعد فرمایا، وجہ کیا بنی جو تم سب کچھ چھوڑ کے علی کی طرف چلے گئے؟ علی کی طرف نامی و گرامی صحابہ کی فہرست نہیں تھی، نامی گرامی لوگ اس طرف تھے، طلحہ و زبیر اور بھی بہت سارے نام جو ماشاءاللہ سے آپ بخوبی جانتے ہیں. علی کے پاس اتنی نامی گرامی فہرست نہیں تھی، نامی گرامی لوگ اس طرف. جناب ابو ذر کے غلام نے کہا میں نے ظہر کے وقت آنکھوں کو بند کیا اور علی کی طرف قدم بڑھا دیے. ام سلمہ نے فرمایا کہ آخر یہ جو قدم تم نے علی کی طرف بڑھائے اس کی کوئی وجہ تھی، ریزن تھا؟ کہ ہاں ایک ریزن تھا کہ کیا؟ کہ وہ حدیث جو رسول اللہ نے فرمائی تھی. کہ کون سی حدیث؟ کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا جدھر علی ہوں گے ادھر حق ہوگا، جدھر علی ہیں ادھر حق ہے، جدھر علی ہیں ادھر حق ہے. اس سے بڑے جملے کائنات میں کہیں نہیں ملیں گے، اس سے بڑے جملے. بس ایک جملہ یہ ساری بحث کلوز ہو جائے گی. ایک جملہ رسول گرامی کا. سلمان یا ابو ذر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ سنو، اگر ساری کائنات ایک راستے پہ جا رہی ہو، علی تنہا اور اکیلے ایک راستے پہ جا رہے ہو، تو پوری کائنات کو چھوڑ دینا، علی کو فالو کر لینا. پوری کائنات کو چھوڑ دینا، علی کو فالو کر لینا. وہ تمہیں جنت کے دروازے پہ لے جا کے چھوڑیں گے. جدھر علی ادھر حق ہے. ثم استقاموا، استقامت کا مظاہرہ کرے، یقین رکھے، شک نہ کرے. ہر کسی کا یقین برابر نہیں ہے. بس میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں، یہاں سے انشاءاللہ تھوڑی سی بیداری کا مطالبہ کروں گا. ہر کسی کا یقین برابر نہیں ہے. اس مجلس میں 200-300 لوگ، باہر کھڑے لوگ، خواتین، کیا ان سب کا یقین ایک جیسا ہے؟ سب کا یقین ایک جیسا ہے؟ میرا یقین اور آپ کا یقین ایک جیسا ہے؟ آپ کا یقین ممکن ہے بلند و بالا ہو اور بندے حقیر کا یقین پست ہو. آپ کا یقین اور آپ کے بیٹے کا یقین ایک جیسا ہے؟ بھئی ہیں تو شیعہ، آپ بھی شیعہ ہیں، ہم بھی شیعہ ہیں، لیکن سب کا یقین برابر نہیں ہے. بہت دقیق باتیں یہاں سے شروع کر رہا ہوں. سب کا یقین برابر
نہیں ہے. ایک مثال کے طور پہ مولا سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے, نماز نہیں پڑھ رہا ہے. ایک مولا سے محبت کا دعویٰ بھی کر رہا ہے, نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, عزاداریاں بھی کر رہا ہے, اور ایک ایک گھنٹے سینوں پہ ہاتھ بھی مار کے حسین حسین کر رہا ہے. اس کا یقین اور وہ انسان جو پورے محرم کہیں نظر نہ آئے, مصلوں پہ نظر نہ آئے, نمازوں میں نظر نہ آئے, کہ ان دونوں کا یقین برابر ہوگا؟ نہیں ہو سکتا نا برابر. وہ جو ایک گھنٹہ امام حسین پہ بیٹھ کے کلس کلس کا کڑھ کڑھ کے رو رہا ہے, اس کی آنکھیں اشکوں سے بھری ہوئی ہیں, ایک وہ کہ جس کی آنکھوں سے اشک نہیں نکل رہے, تو دونوں کا یقین اور دونوں کی محبت برابر نہیں ہے. ہر انسان کا مقام و مرتبہ, محبت, یقین, معرفت برابر نہیں ہے. میں اس بات کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا قرآن کا سہارا لوں گا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ اٹھائیے, رسول کا سلسلہ اٹھائیے, 1,24,000 انبیاء خدا نے بھیجے, اما آپ اور ہم سب اپنے آپ کو برابر سمجھ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ رسول ہیں, رسول میں ہم نے بعض کو بعض پہ افضلیت عطا کی. بھائی جہاں سارے رسول برابر نہیں ہو سکتے تو سارے شیعہ برابر کیسے؟ بھائی توجہ فرما رہے ہیں, توجہ فرما رہے ہیں. سارے رسول برابر نہیں تو یہاں بیٹھا ہوا یہ پورا مجمع برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر کسی کا یقین, ہر کسی کی معرفت الگ ہے, جدا ہے. لیکن پرابلم یہاں سے شروع ہوتی ہے. بس میں اپنے موضوع کی طرف جا رہا ہوں, بس بیداری کا مطالبہ کروں گا. پرابلم یہاں سے شروع ہوتی ہے. ہر کسی کا یقین, ہر کسی کی معرفت برابر نہیں ہے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو آپ سے کم یقین رکھنے والا ہو اسے آپ مقصر کہیں, وہ جو آپ سے زیادہ یقین رکھنے والا ہو اسے آپ غالی کہیں. بھئی یقین کی بات کر رہا ہوں اور نتیجے آپ کو دوں گا ہر 5-10 منٹ میں. یہ وعدہ ہے آپ سے. آپ کو حق کیسے ہوا؟ آپ کو کس نے حق دیا کہ اپنے سے زیادہ یقین والے پہ تہمت لگائیں یا اپنے سے کم یقین والے پہ تہمت لگائیں؟ ہر انسان کا یقین, مثال کے طور پہ فرش اعضاء پہ جو آ رہا ہے, ایک امام حسین پہ چیخ چیخ کے رو رہا ہے, ایک وہ انسان ہے کہ جس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے, تو کیا آپ کو حق ہے کہ وہ کہ جس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے آپ اسے کہیں کہ جناب یہ مقصر ہے؟ کہہ سکتے ہیں آپ؟ اچھا, میں مثال کے ذریعے سمجھاؤں. یہ جتنی بھی گتھیاں ہیں, یہ جتنے بھی خرافات ہیں, یہ جتنے بھی اختلافات ہیں, ایک قصے سے سمجھ لیجئے. جناب ابو ذر اور جناب سلمان کا مرتبہ آپ لوگوں کی نظروں میں کیا ہے؟ فی الحال آپ کو کوئی نظر آتا ہے جس کے لیے آپ کہہ سکیں کہ فلاں صاحب ابو ذر کے برابر ہیں یا فلاں صاحب قنبر و مقداد و سلمان کے برابر ہیں؟ ہمارا بڑا سا بڑا مرجع یہ فرماتا نظر آتا ہے کہ ہم خاک پائے قنبر ہیں. ہمارا بڑا سا بڑا مرجع یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے. اب آئیے, چھٹے امام کے الفاظ ہیں. حضرت نے فرمایا لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ. آپ کی خاموشی برطرف کروں. لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان, اگر ابو ذر کو پتا چل جائے سلمان کے دل میں کیا ہے تو ابو ذر سلمان کو مار ڈالیں. بڑی محنت کر رہا ہوں سمجھانے کی, پورا مقدمہ لے کے چل رہا ہوں. اگر ابو ذر کو پتا چل جائے, بحار الانوار میں بھی روایت موجود ہے, اسی طرح دوسری بھی کتب میں روایت موجود ہے, مشہور و معروف روایتوں میں سے ہے. اگر ابو ذر کو معلوم ہو سلمان کے دل میں کیا ہے تو ابو ذر سلمان کو فنش کر دیں, مار ڈالیں, قتل کر دیں, یا ایک روایت میں کفرہ, کفر کا فتویٰ لگا دیں سلمان کے اوپر. بھئی ہیں دونوں رسول اللہ کے صحابی, لیکن معرفت کا لیول اتنا بلند و بالا اور اتنا فرق ہے کہ ایک اگر دوسرے کی معرفت تک پہنچ جائے یا اس کا علم ہو جائے تو اسے مار ڈالے.
اب یہاں سے جملہ میرے اور آپ کے حوالے. اختلاف اتنا بڑا کہ ابو ذر یہ کہتے نظر آئے, مولا یہ کہتے نظر آئے کہ اگر ابو ذر کو معلوم ہو جائے سلمان کے دل میں کیا ہے تو ابو ذر سلمان کو مار ڈالے. یعنی کیا؟ یعنی سلمان کا یقین اتنے اعلی درجے پہ فائز ہے. ابو ذر کے یقین کو وہ معراج نہیں جو سلمان کے یقین کو معراج ملی, لیکن اس کے باوجود پوری تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتا کہ سلمان نے ابو ذر کو مقصر کہا ہو یا ابو ذر نے سلمان کو غالی کہا ہو. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر. پوری تاریخ میں کہیں نہیں نظر آتا ہے. یہ یقین کی بات ہے. سلمان و ابو ذر, اگر ابو ذر کو معلوم ہو جائے سلمان کے دل میں کیا ہے, لقتلہ. آخر ایسی کون سی چیزیں تھیں جو سلمان کے پاس تھیں ابو ذر کے پاس نہیں تھیں؟ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ کرام ہیں سارے برابر نہیں ہیں. بہت ساری باتیں اہل بیت نے بعض کو بتائیں, بعض کو نہیں بتائیں. پانچویں امام نے جابر جعفی کہ کتنی روایتیں یاد ہیں, کتنی حدیثیں یاد ہیں, 90,000 یاد ہیں. اور کہ وہ والی احادیث کتنی یاد ہیں جسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے اسرار آل محمد. اس پہ ماشاءاللہ سے مستقل علماء نے کتابیں لکھی, اسرار آل محمد, آل محمد کے سیکرٹس, آل محمد کے راز, اسرار آل محمد. جابر جعفی سے پانچویں مولا نے فرمایا ہمارے اسرار کتنے یاد ہیں؟ کہ مولا 30,000 35,000. مولا کا جملہ کہ خبردار وہ جو ہمارے اسرار اور راز تمہیں یاد ہیں کسی کو بتانا نہیں, کسی نااہل کے سامنے ذکر نہیں کرنا. اگر تم نے ذکر کیا فعلیک لعنتی الی یوم الدین, تو تم پر قیامت تک میری لعنت ہوگی. یہ اسرار آل محمد ہیں. میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں, میں اپنے موضوع پہ ہی رہنا چاہتا ہوں, زیادہ ڈیپ میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا تھا مجلسوں کا ہدف ہے شک و شبہات کو دور کرنا, نہ کہ شک و شبہات پیدا کرنا. اسرار آل محمد ایک طویل موضوع ہے. آپ جو بھی احادیث کی معتبر کتابیں اٹھائیں تو اس میں اسرار آل محمد کا ایک چیپٹر ملے گا. اصول کافی میں بھی ملے گا, احتجاج میں بھی آپ کو ملے گا. آپ دیکھیں غیبت کے بارے میں جتنی بھی کتابیں, غیبت نعمانی, غیبت طوسی, آپ اٹھائیں اسرار آل محمد کے بارے میں ایک چیپٹر مفصل ماشاءاللہ سے روایتیں موجود ہیں. یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ خود جا کے پڑھیں, تھوڑا وقت نکالیں. میں نے پہلے ہی دن کہا تھا یہ مت سوچ کے آئے کہ جناب والا ہم پورا دین 1 گھنٹے کی مجلس سے لے کے چلے جائیں گے, فارغ ہو جائیں گے, پھر ہمیں دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. نہیں آقا جان, یہ یہاں پہ کام ہے صرف اور صرف تذکر دینا, باقی سیکھنا آپ کا کام ہے. آپ سیکھیں, آپ پڑھیں, آپ پڑھیں. آپ اگر اہل تفکر نہیں ہوں گے, اہل جستجو نہیں ہوں گے تو میرا جملہ نوٹ کر لیجئے, کتنا بھی آپ اپنا ایمان و عقیدہ بچانے کی کوشش کریں بچا نہیں سکتے, نہیں بچا سکتے اگر خود آپ اہل تحقیق نہیں ہوں گے, خود اگر آپ اہل جستجو نہیں ہوں گے. اچھا بس میں تھوڑا سا ماحول بنا دوں فضائل کے باب کا. سلمان و ابو ذر کی معرفت, ایک جنگ میں بتاؤں کیا فرق ہے, ڈیفرنس ہے. ایک ہی مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. ایک جنگ میں رسول گرامی خیمے میں تشریف فرما تھے. رسول گرامی نے اپنے صحابہ سے عرض کیا کہ جو بھی پہلے خبر دے گا علی کے جیتنے کی اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا. جو بھی علی کے جیتنے کی خبر دے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا. بس جیسے ہی صحابہ کرام نے سنا سارے بھاگ پڑے جنگ کی طرف. ارے دیکھے تو صحیح, جلدی دیکھیں اور جلدی رسول اللہ کے پاس آ کے بتا دیں کہ علی جیت گئے. سارے صحابہ کرام بھاگ گئے علی کے جنگ دیکھنے کے لیے, علی کی لڑائی دیکھنے کے لیے, تاکہ رسول اللہ کو آ کے بتا سکے. سب چلے گئے, جناب سلمان خیمے کے پیچھے بیٹھے رہے. اب جیسے سب کو آتے ہوئے دیکھا, جناب سلمان خیمے کے پیچھے سے اٹھے, رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ علی جیت گئے, کہ یا رسول اللہ علی جیت گئے. اب یہ سارے جب آ کے بتانے لگے, رسول گرامی مسکرانے کے بعد فرمایا کہ تم سے پہلے تو ہمیں سلمان نے بتا دیا تھا
کہ سلمان تو گیا ہی نہیں. پھر سلمان نے بتایا کیسے؟ مسکراتے ہوئے سلمان نے اپنا یقین بتایا کہ میرا یقین یہ کیسے قبول کر لے کہ علی کسی جنگ میں ہارے ہو. یہ میرا یقین ہے، یہ میرا یقین ہے. بھائی یقین والوں میں اور شک والوں میں فرق ہے. یقین والوں کا مرتبہ الگ ہے، شک والوں کا مرتبہ الگ ہے. امیر المومنین جنگ کے لیے گئے، جنگ نہروان سے فارغ ہوئے. جنگ نہروان اگر آپ لوگوں کو ٹائم ملے تو جنگ نہروان ضرور پڑھیں. آج کے جو حالات ہیں، سیاسی حالات، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو جنگ نہروان سے میرے خیال سے بہت سمجھ میں آئیں گی چیزیں، اور آپ کا اور ہمارا دماغ بھی کھلتا ہے جنگوں کو پڑھ کے. اچھا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جنگوں کو صرف وہ مارا اور کاٹا یہیں تک محدود کر دیا ہے، جبکہ جنگ ماشاءاللہ سے اہل علم تشریف فرما ہے، ہمارے علماء نے جنگوں سے اخلاقی نکات اور نمی دنم عبادتی اور یقینی اور کیا کیا نکات نکالے، اعتقادی نکات. جنگوں پہ اتنی موٹی موٹی 10 جلدوں میں کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن ہم نے وہ جنگ وہ اتنا مارا، یہاں سے پھٹا، یہ کٹا اور یہ ہوا، بھائی یہیں تک محدود کر دیا. مفصل جنگوں کو پڑھیں، عبرت حاصل کریں جنگوں سے. امیر المؤمنین کی حکومت کا دور تھا. امیر المؤمنین جنگ نہروان کے لیے نکلے. جنگ نہروان تمام ہوئی. شک والے اور یقین والوں میں فرق. یقین کا معیار کتنا بلند و بالا ہونا چاہیے. اگر ہم نے کہہ دیا مولا سمعن و طاعن تو آنکھیں بند کر کے مولا جو کہے وہ کرو، نہ چھو نہ چرا. مولا کے سامنے مولا نے فرما دیا ایسا کرو تو کرو، ختم. مولا فرما رہے نماز پڑھو تو پڑھو. اگر مولا فرما دے کہ نماز مغرب 4 رکعت ہے تو نماز مغرب 4 رکعت ہے. بھائی ہم نے مولا کے کہنے سے 3 رکعت مانی، مولا کے ہی کہنے سے 4 رکعت مانیں گے. یہ اطاعت محض، محض اطاعت، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا امام وقت کے سامنے. امیر المؤمنین جنگ نہروان سے پلٹ رہے تھے. امیر المؤمنین نے نہروانات کا راستہ اختیار کیا، جو دجلہ کا قریبی راستہ، دجلہ کے پڑوس سے گزرنے والا راستہ، امیر المؤمنین نے اسی راستے کو اپنایا. جنگ سے پلٹتے ہوئے، جنگ نہروان سے امیر المؤمنین پلٹتے ہوئے دجلہ کے کنارے والے راستے سے جامع براثہ پہنچے. جامع براثہ آج بھی کاظمین کے پاس موجود ہے مسجد. اس وقت بغداد کی نام گزاری نہیں ہوئی تھی، لفظ بغداد اس وقت تک پیدا نہیں ہوا تھا. جامع براثہ، امیر المؤمنین جامع براثہ کے پاس پہنچے. بڑی غور سے سنیے گا، بچوں بھی بڑی غور سے سنیں، انشاءاللہ آپ بھی سمجھیں گے اگر غور کریں گے. جامع براثہ پہنچے. پہنچنے کے بعد نماز کا وقت ہوا، ظہر کا. امیر المؤمنین نے فوراً وضو کی، جماعت قائم کی، لوگوں نے نماز پڑھی. امیر المؤمنین وہاں سے چل دیے. اب جب وہاں سے چلے، عصر کے وقت بابل پہنچے. اب جیسے ہی بابل پہنچے، اب ظاہر سی بات ہے امیر المؤمنین کے لشکر میں ایک مزاج کے تو لوگ تھے نہیں. کچھ یقین والے تھے اور کچھ شک والے تھے. کچھ یقین والے تھے، کچھ شک والے تھے. جناب امیر المؤمنین عصر کے وقت جب بابل پہنچے، عصر کا وقت ہو گیا تھا، نماز کا وقت ہو گیا تھا. لشکر سے پیچھے سے کسی نے آواز لگائی، یا علی نماز کا وقت ہو گیا. ایک مرتبہ آواز دی، دوسری مرتبہ آواز دی. جملہ یہی روک کے میں کہتا چلوں، جس کے سجدوں کے صدقے میں کائنات کے سجدے قبول ہوتے ہو، اس کے سامنے نماز 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 کرنا بدتمیزی ہے. جملہ سنیے، جس کے سجدے کے صدقے میں کائنات کے سجدے قبول ہوتے ہوں، اسے یاد دلانا کہ علی نماز کا وقت ہو گیا، علی نماز کا وقت ہو. یہ اہل شک تھے. بھئی اہل یقین کا مرتبہ جدا ہے. یہ اہل شک تھے، یہ اہل شک تھے. چلانا شروع کر دیے، یا علی. انہوں نے چلانا شروع کر دیا، علی نماز 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 نماز.
امیر المؤمنین نے فرمایا آج میں نماز نہیں پڑھوں گا. صبر کریں, تحمل کریں, نماز نہیں پڑھوں گا. علی نماز نہیں پڑھیں گے آپ؟ میں نے کیا کہا تھا؟ یقین والا کون ہے؟ یقین والا وہ ہے جو ہاتھوں کو جوڑ کے کہے مولا سمعا و طاعہ, جو آپ فرمائے وہ حق ہے, وہ یقین والا ہے. اب یہ سارے بقراتی کرنے لگے, چیمی گوئیاں کرنے لگے, علی نماز نہیں پڑھیں گے, علی نماز نہیں پڑھیں گے. بھئی مولا نے اگر فرمایا کوئی نہ کوئی حکمت و راز ہوگا. جب ان میں چیمی گوئیاں ہونے لگی, مولا نے فرمایا سنو, یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں اللہ کا 3 مرتبہ عذاب نازل ہوا اور 3 مرتبہ یہ زمین دھس چکی ہے. لہذا وہ زمین کہ جو اللہ کے عذاب سے دھس چکی ہو, اس سرزمین پر کسی نبی یا نبی کے وصی پہ جائز نہیں کہ نماز ادا کرے. میں جملے دے رہا ہوں, جائز نہیں کہ اس سرزمین پہ نماز ادا کرے کہ جس پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہو, جو دھس چکی ہو. امیر المومنین نے کہا لشکر کو آگے بڑھاؤ. بہت سارے شک والے تھے, بہت سارے شک والے کھڑے ہو گئے, علی کو جانے دو, ہم اپنی نماز پڑھیں گے. بہت سارے لوگوں نے علی کی مخالفت کی اور نماز پڑھنا شروع کر دی. بھائی آخر تک ساتھ رہیے گا, ایک ایک جملہ آپ کے حوالے. بعض لوگوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی. ایک یقین والا تھا, جویریہ ابن مصہر ابدی, نام یاد کر لیجئے, جویریہ ابن مصہر ابدی. اس بندے خدا کا جملہ ہے کہ اس دن جب علی ابن ابی طالب نے عصر کی نماز نہیں پڑھی, پورا واقعہ سنیے گا, عصر کی نماز نہیں پڑھی, میں نے 100 گھوڑ سواروں کو روکا اور میں نے کہا جب میرا مولا علی نماز اس سرزمین پہ نہیں پڑھ رہا تو میں اور تم نماز کیسے پڑھ سکتے ہو؟ بھائی علی سے بڑا کوئی متقی ہے؟ علی سے بڑا کوئی نمازی ہے؟ ہماری اماموں کی فہرست میں سید الساجدین کسے کہتے ہیں؟ چوتھے امام کو. زین العابدین کسے کہتے ہیں؟ چوتھے امام کو. چوتھے امام کو زین العابدین کہتے ہیں, لیکن جس کی عبادتوں پہ زین العابدین ناز کرے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. یہ روایت ہے, میں نے انہی گنہگار آنکھوں سے یہ روایت پڑھی. کہتے ہیں امیر المؤمنین کی عبادتوں کا ایک کتابچہ, عبادتوں کا کہ علی کس کس طرح سے عبادتیں کرتے تھے, ایک کے بعد ایک ائمہ تک منتقل ہوئی. یعنی اہل بیت اطہار علی ابن ابی طالب کی عبادتوں سے عبرت لیتے تھے. وہ علی, وہ متقی, وہ پرہیزگار, وہ زاہد, اگر وہ علی کہہ رہا ہے کہ یہاں نماز نہ پڑھو تو تم ہوتے کون ہو وہاں نماز پڑھنے والے؟ بھئی یہی کہہ سکتے ہیں کہ تم اپنی شک کی بیماریوں میں مبتلا ہو, شک کی بیماریوں میں مبتلا ہو. جویریہ ابن مصہر ابدی نے اپنی نماز علی کے حوالے کی کہ بھائی جب مولا علی اس سرزمین پہ نماز نہیں پڑھ رہے تو ہم ہوتے کون ہیں؟ علی کے ساتھ آگے بڑھ گئے. کچھ اہل شک تھے جنہوں نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے اپنی نمازیں مکمل کر لیں. جویریہ نے کہہ تو دیا کہ ہماری نماز علی کے حوالے, لیکن آہستہ آہستہ جب اس سرزمین سے نکل گئے, کبھی سورج کی طرف دیکھتے تھے, کبھی علی کی طرف دیکھتے تھے. اب کہہ بھی نہیں سکتے, لیکن دل ہی دل میں خیال آ رہا ہے کہ سورج تو ڈوبنے والا ہے. میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں, تھوڑا سا بیدار ہوں. سورج تو ڈوبنے والا ہے. روایتوں کے الفاظ ہیں, امیر المومنین دلوں کا حال جانتے, بس جیسے جویریہ کہتے میں نے دیکھا سورج بس ڈوبنے ہی والا تھا. امیر المومنین نے آواز دی, ظاہر سی بات ہے یقین والے کو آواز دیں گے نا مولا, کہ جویریہ ابن مصہر ابدی اذن اذان العصر. اللہ اکبر. اے جویریہ اذان عصر شروع کر دو. اب جویریہ پریشان ہے, حیران ہے, اما سورج ڈوبنے والا ہے, جب تک میں لا الہ الا اللہ پہ پہنچوں گا تب تک سورج ڈوب چکا ہوگا.
مغرب کی اذان کا وقت ہوگا، لیکن مولا فرما رہے اذن اذان العصر، عصر کی اذان دو۔ اب جویریہ پریشان ہے۔ اب میں نے کہا نا مولا دلوں کے حال جانتے، مولا نے جویریہ سے کہا جویریہ سورج کی طرف نہ دیکھو، علی کی طرف دیکھو۔ بھائی سورج کی طرف نہیں، علی کی طرف دیکھو۔ اذن اذان العصر، عصر کی اذان دو یا علی، عصر کی اذان دو۔ اب جویریہ پریشانی کی حالت میں، اب ظاہر سی بات ہے کتنا بھی بڑا عقیدے والا ہو، یقین والا ہو، ایمان والا ہو، کہیں نہ کہیں تھوڑا نہ تھوڑا شک تو پیدا ہوگا۔ جویریہ کے دل میں بھی تھوڑا بہت شک تھا، لیکن علی کی باتوں پہ یقین بھی تھا۔ بس شروع ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جویریہ کہتے میں اذان دے رہا تھا، لیکن ایک ایک فقرے کے بعد علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور سورج کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے کیا دیکھا، جیسے ہی وسط اذان پہ پہنچا علی ابن ابی طالب کے لب ہلنا شروع ہوئے۔ مجھے نہیں پتا علی نے کیا کہا، لیکن جیسے جیسے علی لب ہلاتے جاتے تھے ویسے ویسے سورج اپنے آپ کو پلٹایا۔ بھائی سورج کے پلٹنے کا معجزہ سنا یا نہیں سنا ہے؟ یہ وہ معجزات ہیں امیر المؤمنین کے، کہ جیسے جیسے علی کے لب ہلتے جاتے تھے ویسے ویسے سورج پلٹتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ سورج وہیں آ کے کھڑا ہو گیا جہاں عصر کا وقت ہوا کرتا ہے۔ سورج وہیں کھڑا ہو گیا جہاں عصر کا وقت ہوا کرتا ہے۔ اب مولا نے کہا چلو اب نماز پڑھو۔ نماز جماعت قائم ہوئی۔ بھائی تمہیں یہ سوچنا چاہیے تھا اگر علی منع کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی راز یا حکمت تو ہوگی۔ اب وہ جنہوں نے بقراتی کی تھی، امامت کے مقابلے میں اپنا علم جھاڑا تھا، وہ کھڑے کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اب ایسے موقع پہ لوگ چھپنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اما ہم نہیں تھے، ہم نے بھی نہیں پڑھی، مثال کے طور پہ ایسے بھی تھے، بہت سارے ایسے بھی تھے۔ اب منہ تو کالے ہو گئے ان کے، کیونکہ یہ اہل شک تھے۔ جیسے ہی نماز عصر ختم ہوئی، مولا نے صرف سورج پلٹایا نہیں بلکہ وہیں پھر سے پہنچا دیا جہاں سے آیا تھا، وہی پہنچا دیا۔ روایتوں کے الفاظ ہیں جیسے ہی عصر کی نماز علی ابن ابی طالب نے تمام کی، پھر جویریہ کی طرف اشارہ کیا کہ جویریہ اذن اذان المغرب، اب مغرب کی اذان دو۔ جویریہ کہتا جیسے جیسے میں نے مغرب کی اذان دینا شروع کی، وہ مولا نے ایک جملہ فرمایا، یا ضعیف الیقین، اے کمزور یقین والے علی پہ شک نہ کر، علی پہ شک نہ کر، علی پہ شک نہ کر۔ کہتے جویریہ نے جیسے ہی مغرب کی اذان دینا شروع کی فوراً سورج وہیں آ کے کھڑا ہو گیا جہاں مغرب کا وقت ہوا کرتا ہے۔ شک نہ کرو، ثم لم یرتابوا، اگر ایمان لے کے آئے ہو استقامت کا مظاہرہ کرو، شک نہ کرو، اللہ نے انہیں مقام عطا فرمایا، منزلت عطا فرمائی ہے، وقار عطا فرمایا ہے، اللہ کی نظر میں ان کا مرتبہ ہے۔ جناب عمار پریشان حال امیر المؤمنین کے گھر پہ آئے، مولا کچھ کیجئے۔ کیا ہو گیا؟ مولا قرض بہت زیادہ ہو گیا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، بڑا پریشان ہوں، مولا کچھ دیجئے، کم سے کم کھانے پینے کا تو انتظام ہو جائے۔ مولا نے فرمایا عمار یہ پتھر اٹھاؤ۔ مانگنے آئے سونا چاندی، مولا فرما رہے ہیں عمار یہ پتھر اٹھا لو۔ عمار اداسی کی حالت میں جھکے اور ایک پتھر اٹھایا۔ جیسے ہی پتھر اٹھایا مولا نے فرمایا عمار میرا نام لو اس پتھر پر۔ عمار نے جب علی کا نام لیا تو پتھر سونے میں تبدیل ہو گیا، پتھر سونے میں تبدیل ہو گیا۔ بھائی پتھروں سے تعلق رکھنے والے تشریف فرما ہے، اب گھروں میں جا کے آزمائیے گا۔ کوئی کہہ رہا ہے اگر ایسا ہو جائے تو مزہ آ جائے کہ عمار اس پتھر پہ میرا نام لو، علی کا نام لیا، پتھر
सोने में तब्दील हो गया। ये है कौन? अली के दरबार का फकीर है, अली का रफीक है अम्मार, अली का रफीक है, दोस्त। जब अम्मार इस दुनिया से गए, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अम्मार के जनाजे पे खड़े होकर मौला ने जुमला फरमाया था, ऐ मेरे दोस्त अलविदा। जिसे अली ने अपना दोस्त कहा हो, उसका क्या मर्तबा होगा, क्या मकाम होगा। अब जाहिर सी बात है, ये आले मोहम्मद के दरवाजे के तरबियत याफ्ता हैं। अब जब वो देखा पत्थर सोने में तब्दील, मौला की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखा कि मौला मुझे इतने सोने की जरूरत नहीं है, इतने सोने की जरूरत नहीं है कि जितने की तुम्हें जरूरत है उतने पे मेरा नाम लेके हाथ रखो। अम्मार ने जैसे ही हाथ रखा, जितना जरूरत था वो सोना बाकी रहा, जितना जमीन पे गिरा पत्थर बन गया। अच्छा रोक के यहां जुमला कह दूं, ये थे अम्मार। हम जैसे होते और जैसे ही मौला कहते चलो बिस्मिल्लाह पत्थर उठाओ, तो अबा कबा बिछा के मौला के घर के सारे पत्थर बीन लेते, मौला के घर के सारे पत्थर बीन लेते। और अलीपुर वाले छोड़ते नहीं, आप हंसो मत। हम अगर बीन लेते तो आप पत्थर के हमसे ज्यादा शौकीन है। बस जुमला सुनिएगा यहां से कि अम्मार मेरा नाम लेके जितना जरूरत है उतने पत्थर पे हाथ रखो। अम्मार ने हाथ रखा, जो जमीन पे गिरा वो पत्थर बन गया, जो बाकी रहा वो सोना। अब जाहिर सी बात है, करीबी चाहे कितने ही हों, लेकिन कहीं ना कहीं शक व शुबहात तो पैदा ही हो जाते। अब अम्मार एक तरफ सोना देख रहे हैं, दूसरी तरफ अली के चेहरे को देख रहे हैं। कहें तो क्या कहें अली इब्न अबी तालिब के सामने, लेकिन दिल ही दिल में कुछ है जो अम्मार बताना नहीं चाह रहे। अम्मार हसरत भरी निगाहों से देखते हुए अली के घर से बाहर जा रहे हैं और सोच रहे हैं। जैसे ही दहलीज के बाहर कदम रखा, अली इब्न अबी तालिब ने मुस्कुराते हुए अम्मार से खिताब किया कि या ज़ईफ़ल यकीन, ऐ कमजोर यकीन वाले, शक न कर, खुदा की कसम मेरा नाम ले लेकर हजरत दाऊद लोहा पिघलाया करते थे। शक मत कर, शक मत कर, शक मत कर, खुदा की कसम हजरत दाऊद मेरा नाम ले लेके लोहा पिघलाया करते थे। तुम्हें इस बात पे ताज्जुब है कि अली ने पत्थर के एक नाम अली के मुआजिजे से पत्थर के दो टुकड़े हो गए? यकीन होना चाहिए। पत्थर तो आपके पास हैं, मुझे भी पता है, लेकिन अम्मार वाला यकीन कहां से लाओगे? सिर्फ पत्थर काफी नहीं है, अम्मार वाला यकीन भी काफी है। और यही वजह है बहुत सारे मुकाशिफात आयतुल्लाह अल-उज़्मा मरहूम बहजत रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बहुत सारी तकारीर में और मुकाशिफात पे जो उनसे मुर्तबित किताबें हैं उनमें बाकायदा ये इससे मिलता जुलता किस्सा भी बयान हुआ है कि इमाम ज़माना से मुलाकात करने वाला, मैं उसका खुलासा बयान कर रहा हूं क्योंकि इसी लफ्ज से सरोकार यकीन। एक पर्ची दी, हाथ में पर्ची पकड़ो और इस दरिया से अबूर कर लो। यह पर्ची किसकी तरफ से? इमाम ज़माना की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा और दरिया में चलना शुरू कर दिया। बेहतरीन चल रहे, लेकिन वसत दरिया में पहुंचे, सोचा हम देख लें, याद कर लें हम भी इसमें लिखा क्या है, कल को काम आएगा, हम भी कहीं यूज कर लेंगे, हम भी किसी को दे देंगे। अब जब पर्ची खोली तो उस पर्ची में सिर्फ और सिर्फ लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस जैसे देख कि फकत बिस्मिल्लाह, वो डूब गए। ये होता है माजरत के साथ, ये होता है। हमारे पास कोई आए और आने के बाद क्या, क़िबला मेरे बेटे की तबीयत खराब है, या क़िबला मेरी बेटी की नमीदुनम हरकतें अजीब व गरीब है, मेरा बेटा पढ़ता नहीं है। अगर मैं उससे कहता हूं कि आप जाइए हदीस कैसा पढ़िए,
آپ جائیے قرآن کی کثرت سے تلاوت کیجئے. یہ بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں, قبلہ مجھے لگتا ہے میرے گھر میں جن ہے, میرے گھر میں بھوت ہے, اب کسی نے جب نمی دنم کالا جادو کروایا ہے. اگر اسے آپ روائی و قرآنی نسخے بتائیں, میری طرف توجہ کریں, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. انہوں نے بس دیکھا تھا بسم اللہ کہ بسم اللہ سے یہ کام چل رہا ہے, وہ ڈوب گئے. ایسے ہی ہوتا ہے, اگر کوئی شخص آئے اور آنے کے بعد کہ قبلہ ہمارے گھر میں جن ہے, بھوت ہے, نمی دنم یہ ہے وہ ہے, اس سے آپ کہیں کہ جناب آپ اپنے گھر میں جائیے, قرآن مجید کی تلاوت کیجئے, انشاءاللہ تمام زمینی اور آسمانی بلاؤں سے آزاد ہو جائیں گے. وہ آپ کو پیسے بھی کم دے گا اور اسے یقین بھی نہیں ہوگا, یقین بھی نہیں ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ جو ہوشیار اور چالاک اور زیرک ہیں وہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, ایک ٹانگ کا مرغا لے آؤ, تھوڑا سفید ہو تھوڑا کالا ہو, اسے فلاں نہر کے کنارے رات کے 2:45 پہ کاٹنا, جب اسے کاٹ دینا تو اس کا ایک پر ادھر پھینکنا, ایک پر ادھر پھینکنا, ایک پر پانی میں پھینکنا اور ایک پر اوپر پھینک دینا. جتنا زیادہ انہیں سخت کر کے بتاؤ انہیں یقین ہو جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ جتنا ڈیفیکلٹ بتاؤ اتنا ہی ان کا یقین بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر ان سے کہتے ہیں جناب رات میں جب اپنے گھر پہ جایا کریں تو آنکھیں بند کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بلند آواز میں تلاوت کریں, ساری بلائیں آپ سے دور ہو جائیں گی, اس پہ یقین نہیں ہوگا, نہیں ہوگا اس پہ یقین. اور یہی وجہ ہے جتنے بھی گنڈے تعویذ اور یہ سب کرنے والے ہیں آپ آزمائیے, بہت کم یہ شاذ و نادر ہوں گے جو آپ کو عمل لکھ کے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا کہیں گے کہ سورہ حمد کی تلاوت کیجئے. وہ آپ کو ایسا چارچوب بیان کریں گے تمہارا کوئی پڑوسی نہ بھی شک ہو تو شک میں مبتلا کر دے, نہ بھی شک ہو. پتہ نہیں ان لوگوں نے کتنوں کی دشمنیاں کروا دی ہیں, یقین کریں بھائیوں میں دشمنیاں کروا دی, میاں بیوی میں دشمنی کروا دی. خدا را جاگے بیدار ہوں, ان سب چیزوں کے چکر میں نہ پڑیں. ایک ہمارے پڑوسی ہیں, آج 20-25 سال ہو گئے, ہم مذاق کرتے ہیں کبھی کبھی, کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری ان سے کیوں نہیں بنتی, کہ فلاں مرحوم خدا انہیں رحمت کرے, ہم ان کے پاس فال کھلوانے گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری بھاوج تمہارے خلاف کالا جادو کرتی ہیں. 20 سال ہو گئے ان کی ان سے دشمنی ہے, 20 سال ہو گئے ان کی ان سے دشمنی ہے. تو خدا را ایمان اور عقیدے کو محکم و مضبوط کریں, ان جیسی خرافات کے چکر میں نہ پڑیں. یہ جو بھی پیر ملا مرشد نمی دنم یہ ہمارے بر صغیر میں بہت زیادہ ہے, بر صغیر میں بہت زیادہ ہے. میں ایک جگہ گیا ہوا تھا, کہا کہ ان کے اوپر ان کا نام ہی رکھا گیا ہے ابراہیم. میں نے بولا کیوں؟ کہ ان کے اوپر حضرت ابراہیم حلول کرتے ہیں, ان کے اندر حضرت ابراہیم آ جاتے ہیں. میں ان سے ملنے گیا, سلام علیکم, وہ اپنے وجد میں بیٹھے ہوئے تھے, لمبے لمبے بال ہلا رہے تھے. میں نے ہاتھ ملایا, میں نے کہا آپ کا نام؟ کہ ابراہیم ابن مالک اشتر. میں نے کہا آپ کی زوجہ کا نام؟ زوجہ کا نام؟ تو وہ اپنی زوجہ کا نام بتا رہے تھے. بھئی اگر آپ کے اندر ابراہیم, یعنی اتنا جاہل آدمی کہ جسے حضرت ابراہیم بن مالک اشتر کی سوانح حیات کا بھی علم نہیں ہے, لیکن باقاعدہ وہاں پہ لوگ جاتے ہیں, لائنیں لگتی ہیں. میرے خیال سے آپ سب بہتر جانتے ہیں ایسا ہے. کسی پہ حاضری آ رہی, کسی پہ مولا عباس, نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کہتے ہیں مولا عباس کی حاضری ہوئی ہے ہم پہ, یعنی مولا عباس حلول کر رہے ہیں میرے اندر. استغفر اللہ. امام حسین کی حاضری ہو رہی. اور اگر ایسے موضوعات پہ بولیں تو کہا جاتا ہے قبلہ توہین مت کیجئے. بھائی توہین نہ کریں تو کیا کریں؟ تم میرے مولا کی توہین کر سکتے ہو, ہم تمہیں نجس کی توہین نہیں کر سکتے. بھائی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
دیکھیں میں شروع سے آپ سے کہہ رہا تھا، عالم صاحب بار بار اشارہ کر رہے ہیں جگہ ہے، میں نے اس وقت بھی کہا تھا جگہ ہے، لیکن آپ لوگوں نے بات نہیں مانی. اب بیچارے بہت پریشان ہو رہے ہیں، یقین کریں پریشان ہو رہے ہیں. ابھی بھی کم سے کم اتنا موقع دے دیں کہ وہ لوگ مصائب سن لیں. دیکھیں شک میں مبتلا ہیں، یقین کیجئے جگہ ہے. دیکھیے کتنی جگہ. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. کم سے کم 10 لوگوں کی جگہ بن گئی ہے. آپ پہلے نہیں آ رہے تھے، ابھی بھی دیکھیں وہاں پہ دیکھیں جگہ خالی ہے چاروں طرف. خیر ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. یقین مضبوط کریں اللہ و رسول پر، یقین مضبوط کریں اہل بیت اطہار پر، یقین مضبوط کریں امام زمان پر. آج اسی دنیا میں پتہ نہیں ہزاروں معجزات آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم اور آپ متوجہ نہیں ہوتے. آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی، آپ پریشان تھے یہ معاملہ کیسے حل ہوگا. کسی صاحب نے آپ کے اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ڈال دیے تو سب سے پہلا ذہن جائے گا اما کس نے ڈالے ہوں گے، فلاں کے پاس فون، فلاں کے پاس فون، فلاں کے پاس فون. سب کا تصور تو ذہن میں آتا ہے، کبھی امام زمانہ کا تصور آتا ہے؟ کبھی یہ تصور آتا ہے کہ یہ فلاں مدد حضرت حجت کی طرف سے ہوئی ہے؟ روایت ہے. تم ہم سے غافل ہو، ہم تم سے غافل نہیں ہیں، تم غافل ہو. انا غیر محملین لمراعاتکم، ہم تمہارا خیال رکھنے سے غافل نہیں ہیں. ولولا ذالک، اگر ایسا ہوتا ہم تم سے غافل ہوتے تو خدا کی قسم تمہارا دشمن تمہیں چیر پھاڑ دیتا. پوری دنیا تمہاری دشمن ہے. یہ امام زمانہ کی نوازش ہے، امام زمانہ کا کرم ہے کہ اتنے زیادہ دشمن ہونے کے باوجود سر فخر سے بلند کر رہے ہیں. نوازش ہے امام زمانہ کی. تو پہلا شکریہ یقین، میں نے کہا نا یقین ہونا چاہیے. یقین ہو کہ ہمیں جو کچھ مل رہا ہے خدا و رسول کی طرف سے مل رہا ہے. یقین ہو کہ ہمیں جو کچھ مل رہا ہے اہل بیت اطہار کے صدقے میں مل رہا ہے. یقین ہو. اور جن کا یقین امامت پہ تھا ان کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ آج ہم بھی حسرت کرتے ہوئے اور خواہش کرتے ہوئے کہتے ہیں لیتکم یا لیتنی کننا معکم فافوز فوزا عظیما. کس کے ساتھ ہوتے؟ کس کے ساتھ؟ اصحاب کربلا کے ساتھ. کیا مطلب ہے؟ یا لیتنی یا لیتنا کننا معکم یا کننا معہم فافوز فوزا عظیما. اے کاش ہر روز پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ سے، خاص کر کے ان 10 دنوں میں ہر روز پڑھنا چاہیے. زیارت عاشورہ ہر روز پڑھیں. اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے. اصحاب کربلا کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ امام حسین پہ یقین. اتنا یقین. امام حسین نے خواب دیکھا، فوراً بیدار ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب علی اکبر دوڑے کہ بابا یہ کلمہ استرجاع ہے. یہ کلمہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی مصیبت آن پڑی ہو، جب کسی کا انتقال ہو گیا ہو، اس وقت کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. خیر تو ہے. امام حسین نے فرمایا اے میرے بیٹے علی اکبر، کل ہم سب کے سب مار دیے جائیں گے، سب شہید ہو جائیں گے. بیٹی علی اکبر تمہیں بھی مار دیا جائے گا. یہ دیکھیں یقین کی منزلیں کتنی بلند و بالا ہیں. ایک باپ کو اور کیا چاہیے؟ سارے حوصلے افزائیاں ایک طرف، علی اکبر کا ایک جملہ ایک طرف.
علی اکبر کے اس جملے نے پتہ نہیں امام حسین کو کتنی طاقت دی ہوگی، بس خدا جانتا ہے اور اس کا حسین جانتا ہے۔ جناب علی اکبر نے فرمایا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہ بیٹا ہم حق پہ ہیں۔ کہ بابا اگر ہم حق پہ ہیں تو موت سے ڈر کیسا؟ ہم موت پہ آئے یا موت ہم پہ آئے؟ یہ یقین والوں کی منزلت ہے۔ جناب قاسم سے پوچھ رہے ہیں کیف الموت عندک، موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ یقین والوں کا جملہ کیا ہے؟ احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں۔ اب ذرا سوچیں یہ یقین کی کس منزل پہ فائز تھے۔ میں انشاءاللہ 8 محرم کو مجلس ابوالفضل عباس میں بیان کروں گا ابوالفضل عباس کا یقین اور ابوالفضل عباس کی فضیلتوں کا راز۔ سارے صحابہ ایک طرف، عباس کا یقین ایک طرف۔ مدینے سے لے کر مکہ، مکہ سے لے کر کربلا تک کہیں تاریخ میں نہیں ملتا ابوالفضل عباس نے حسین سے سوال کیا ہو۔ اگر حسین نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا، اگر حسین نے کہہ دیا کہ زینب کو جانا ہے تو جانا ہے۔ جب یہ قافلہ مکے سے روانہ ہوا، امام حسین نے ابوالفضل عباس سے فرمایا کہ عباس ڈھیر سارا پانی اپنے ساتھ لے کے چلو، ضرورت سے زیادہ پانی لے کے چلو۔ کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ مولا ضرورت سے زیادہ پانی لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن عباس کو یقین ہے، عباس نے سوال نہیں کیا۔ جیسا مولا حسین نے حکم فرمایا سمعا و طاعہ، امام کے حکم پہ لبیک۔ قافلہ ایک مقام پہ پہنچا، امام حسین نے آواز دی کہ ذرا دیکھو کیا کوئی قافلہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کہ مولا کوئی قافلہ نظر نہیں آ رہا ہے، کہ غور سے دیکھو۔ کسی نے آواز دی کہ مولا ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ درخت ہیں وہاں پہ۔ مولا نے فرمایا وہ درخت نہیں بلکہ ایک قافلہ ہے جو ہماری طرف آ رہا ہے۔ جب تھوڑا قریب ہوا تو کوئی اور نہیں بلکہ لشکر حر تھا۔ حر کا لشکر بے حال جانور پیاسے ہیں۔ روایتوں کے جملے ہیں، امام حسین نے عباس کی طرف اشارہ کیا کہ عباس وہ پانی جو تم لے کے آئے تھے وہ پانی ان کے سامنے پیش کر دو۔ اجرکم علی الزہرا۔ پتہ ہے کربلا کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کربلا کے سب سے بڑے مصائب کیا ہیں؟ ایک لفظ میں بیان کروں کربلا کی مصائب، پانی۔ میں نے غور کیا امام حسین کا جملہ لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اے کاش تم روز عاشورہ ہوتے دیکھتے کس طرح میرا بچہ پیاس کے لیے تڑپ رہا تھا۔ جب بھی آپ کے سامنے پانی آئے نا، حسین ابن علی کی پیاس کو یاد کرنا۔ جب بھی پانی آئے اس حسین کے ششماہ بچے کو تڑپتے ہوئے یاد کرنا۔ اس بچی کو یاد کرنا جو بچی اپنے بھیا اپنے چچا پہ بڑا بھروسہ کرتی تھی، اس بچی کی پیاس کو یاد کرنا۔ امام حسین نے فرمایا جاؤ اور کے لشکر کو سیراب کر دو۔ اور کے لشکر کو سیراب کیا۔ میں نے کل کی مجلس میں اشارہ کیا تھا، اب میں اشارہ نہیں کروں گا۔ آخری رات ہے، آخری رات ہے، حر پریشان ہے، کبھی اس خیمے میں جاتا ہے کبھی اس خیمے میں جاتا ہے۔ آخر امام کے چہرے میں محو ہو چکا ہے، جمال یوسف زہرا دیکھ چکا ہے۔ حر نے فیصلہ کر لیا ہے، حر نے فیصلہ کر لیا ہے۔ بس حر اس سراغ میں ہے کہ جائے تو کیسے جائے۔ روایتوں کے الفاظ ہیں جناب حر
اکیلے تاریکی میں خیمے سے نکلے. بس جیسے ہی خیمے سے نکلے حر نے کیا دیکھا؟ ایک جوان ہے جو چپکے سے حر کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. حر نے پلٹ کے دیکھا, کیا دیکھا کہ کوئی اور نہیں بلکہ حر کا بیٹا ہے. کہ تو کہاں آ رہا ہے؟ حر کے بیٹے نے ہاتھوں کو جوڑا کہ بابا جب آپ جنت کی طرف جا رہے تو اپنے بیٹے کو چھوڑ کے جا رہے. اللہ اکبر. بلند آواز سے حسین ابن علی کو پرسا دے. امام فرماتے خدا را ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما جو آوازیں میرے جد حسین کے لیے بلند ہوتی ہیں. روتے ہوئے شرمائے نہیں. جس طرح سے ہم اپنے جوان بیٹے پہ گریا کرتے ہیں نا, اسی طرح سے حسین کے جوان علی اکبر پہ گریا کرو. بس آزادارو. حر کا بیٹا حر کے ساتھ ہوا, تھوڑی دور بڑھے, کیا دیکھا؟ حر کا غلام حر کے پیچھے پیچھے. اے میرے آقا, پوری زندگی میں نے آپ کی خدمت کی, جب آپ حسین سے ملحق ہو رہے ہیں تو مجھے چھوڑ کے جا رہے. عزادارو, حر کی شان کے لیے, حر کی شان کے لیے ایک جملہ روایت کے جملے ہیں. اندھیرے اور تاریکی شب میں حر حسین ابن علی کے خیموں کے پاس پہنچے. حر نے خیموں کے پاس پہنچنے سے پہلے اپنے بیٹے سے کہا, اے میرے فرزند, یہ میرے ہاتھوں کو باندھ دے, میرے پیروں کو باندھ دے. ارے میں نے گناہ کیا ہے. ارے یہ دیکھ رہے ہو یہ تڑپتے ہوئے بچے, یہ پیاس کی آوازیں یہ حر کی وجہ سے ہے. میرے ہاتھوں کو باندھ دے, میں مجرم ہوں, حسین کے سامنے حالت جرم میں جانا چاہتا ہوں. روایتوں کے جملے ہیں, یہ میرے مولا کا کرم ہے کہ تو حر جیسے ہی حسین کے پاس پہنچا اپنے آپ کو قدموں میں گرا لیا, ہاتھوں کو جوڑا. اے میرے آقا, کیا مجھ جیسے کے لیے معافی ہے؟ ارے حسین نے صرف اٹھایا نہیں بلکہ سینے سے لگایا. اے حر, تو دنیا میں بھی آزاد ہے, آخرت میں بھی. ہو گئی آوازیں بلند. اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. بھائی اتنا سننا تھا, اور حسین سے بات ہی کر رہے تھے, اچانک آواز آئی, اے ہو علی کی بیٹی زینب کا سلام ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. علی کی بیٹی زینب کا سلام. بہر تڑپ گیا, ہاتھوں کو جوڑا. ارے ان آقا زادوں پر آل محمد پہ کیسا وقت آ گیا, مجھ جیسے غلاموں کو سلام کیا گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. روز عاشورہ کی صبح ہے, سب پریشان ہے. اور حسین ابن علی کے پاس آتا ہے, اے میرے آقا, اے میرے مولا, یہ جو سکینہ کی پیاس کی آواز ہے میری وجہ سے ہے. یہ جو آپ کا بچہ جھولے میں تڑپ رہا ہے میری وجہ سے ہے. یہ جو قاسم تڑپ رہا ہے میری وجہ سے ہے. یہ جو آل محمد کی پیاس ہے مولا میری وجہ سے. مولا مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا, مولا مجھے اجازت دے. روایتوں کے جملے ہیں, حر سے پہلے حر کے بیٹے نے جانے کی گزارش کی حسین ابن علی کے سامنے. بازادارو, حر کے بیٹے کو حسین ابن علی نے اجازت دی. حر نے اپنے بیٹے کو ودا کیا. بس 2 منٹ سنیے گا آخری جملے مصائب کے. حر کے بیٹے کو حسین ابن علی نے اجازت دی. روایتوں کے جملے, جب یہ اجازت مانگ رہے تھے نا, حر اپنے آپ کو بھیجنا چاہتے تھے, حر اپنے آپ جانا چاہتے تھے. بیٹا اصرار کر رہا تھا میں جاؤں گا. کبھی حر کہتے تھے, اے بیٹا تمہیں قربان ہوتا ہوا میں دیکھ نہیں پاؤں گا. کبھی بیٹا کہتا تھا, ارے قبیلے والے کیا کہیں گے کہ باپ پہلے مار دیا گیا, بیٹا کھڑا دیکھتا رہ گیا. روایتوں کے جملے, حر کا بیٹا مقتل میں پہنچا, خوب لڑائی کی, لڑتے لڑتے آخری آواز دی, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. روایتوں کے جملے ہیں, ایک طرف سے حر دوڑے, دوسری طرف سے حسین دوڑے. اور جب اپنے بیٹے کے لاشے پہ پہنچے, کیا دیکھا؟ ارے حسین ابن علی حر کے بیٹے کو اپنے زانوں پہ بٹھائے ہیں. بس سن لیا جملہ, رو لیے. حر کے بیٹے کو اپنے زانوں پہ بٹھائے, حر کی طرف دیکھا کہ حر جواں بیٹے کا جنازہ
ہوا اے میرے آقا آج آپ نے حور کے پہلے جوان بیٹے کو اپنے زانو پہ بٹھا لیا، لیکن کل جب اکبر کے کلیجے میں برچی کی علی ہوگی، اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا، ارے کوئی نہ ہوگا، جوان لاشا ہوگا، بوڑھے باپ کے ہاتھ ہوگے، نجف کا رخ ہوگا، اے میرے بابا خیبر اکاڑ رہا سا تھا، جوان بیٹے کے کلیجے سے برچی